السلام علیکم جی، ویری وارم ویلکم، اور امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ معاملہ کچھ اس طرح ہے کہ 8-0 کا بینچ بنا، عدالتی اصلاحات حکومتی بل کے اوپر روسٹی آرڈر ہو گیا۔ یہ بات تو سب کو پتہ ہے، سب کے سامنے ہے۔ اب 8-0 کا بینچ ہنگامی طور پہ کیوں بنایا گیا، اور چیف جسٹس آف پاکستان کو بلوچستان بھجوانے کی، کوئٹہ رجسٹری میں بھجوانے کا پلان کس کا تھا، اس ساری چیز کے اوپر آج پردہ اٹھائیں گے ذرا۔ اور ہوا کچھ یوں کہ 3 درخواستیں دائر ہوئیں 2 وکلاء کی جانب سے، اور 2 درخواست گزار ایک ہی درخواست کے اندر صحافی تھے، سمیع ابراہیم اور چودھری غلام حسین۔ معاملہ یہ بنا کہ جب یہ درخواستیں دائر ہو گئیں اور ابھی پروسیڈنگ آگے چل رہی تھی، اسی دوران جو بل ہے وہ پارلیمنٹ سے جوائنٹ سیشن سے صدر کی مسترد کرنے کے بعد منظور ہو گیا تھا، اور اب اس نے 10 دن کے اندر قانون بن جانا تھا۔ اب کیونکہ وہ آلموسٹ تقریباً سارے فیزز لیجسلیشن کے مکمل تھے، خالی نوٹیفیکیشن اس کا جاری ہونا تھا، صدر منظوری دیتے یا نہ دیتے۔ اسی دوران چیف جسٹس آف پاکستان کو ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ علم ہوا، کیونکہ اس بل کے تحت، اس قانون کے تحت 3 رکنی کمیٹی نے، جس میں چیف جسٹس اور 2 سینئر موسٹ ججز شامل ہیں، موجودہ حالت میں اس کی جو ساخت ہے وہ یوں ہوتی کہ جسٹس فائز عیسی اور جسٹس سردار طارق، یہ دونوں اس کا حصہ ہوتے ہیں کمیٹی کے۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ انفارمیشن ملی کہ جو کچھ اس لاء کے تحت مبینہ طور پہ بینچ بنانے کا کام ہے کمیٹی کی جانب سے، وہ کمیٹی کے کچھ جو 2 اراکین ہیں، ان دونوں نے، ان میں سے کسی ایک نے اس پہ کچھ اپنا تھاٹ پروسیس سٹارٹ کیا ہے، اور اس کو عملی جامہ پہنانا شروع کر رہے ہیں۔ اور اس کے تحت جو ایک بینچ 1 تھا، یہ پہلا بینچ جو تھا چیف جسٹس آف پاکستان کا، ان کو ایک اور جج کے ساتھ، مینس کہ 2 رکنی بینچ بنا کے کوئٹہ رجسٹری میں مقدمات کی سماعت کے لیے بھجوایا جانا تھا۔ جسٹس اعجاز الاحسن جو اس انتخابات کی اس کے فیصلہ دینے والے جج ہیں، اس بینچ کا حصہ ہیں، ان کو ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ کراچی رجسٹری میں، یعنی کہ سندھ بھجوانے کی تیاری کی جا رہی تھی کہ ان کا بینچ وہاں پہ بنے گا۔ جسٹس منیب اختر جو اس انتخابات کیس کے بینچ کے 3 رکنی بینچ کے تیسرے ممبر ہیں اور آنے والے چیف جسٹس بھی ہیں، وہ ان کو پشاور رجسٹری میں 2 رکنی بینچ کے ساتھ بھجوانا تھا، مینس کہ 2 رکنی بینچ ہوتا جس کو منیب اختر صاحب ہیڈ کر رہے ہوتے، اور وہ پشاور میں جا کے مقدمات کی سماعت کرتا۔ یہ ساری بات جب چیف جسٹس آف پاکستان تک پہنچی، ان کو پتہ چلا، تو انہوں نے امیڈیٹلی فیصلہ کیا کہ نہیں، اس طرح تو نہیں کام چلے گا، کیونکہ 3 رکنی کمیٹی نے اکثریت سے فیصلہ کرنا ہے، تو وہ 2-1 سے فیصلہ ہو جاتا، چیف جسٹس جتنی بھی مخالفت کرتے، فیصلہ سٹینڈ کرنا تھا۔ پھر انہوں نے اپنے ساتھی ججز سے مشورہ کیا کہ یہ بات تو یہاں تک پہنچ گئی ہے، تو چیف جسٹس آف پاکستان جو ادارے کے سربراہ ہیں، ان کا صرف ایک سیریمونیل سے ہی رول رہ گیا، اتنا کہ جہاں ان کو 2 جج یا باقی کمیٹی چاہیے، وہ خالی اوپر ان کی فیصلوں کے اوپر ٹھپے لگانے کے لیے بیٹھے رہیں گے، تو ایسے کام نہیں ہوتا۔ ساتھی ججز کی بھی یہ رائے تھی۔ اس کے اوپر اس مشاورت کے بعد جو اس قانون کے خلاف درخواستیں آئی تھیں، ان کو فکس کیا گیا، اور 8-0 کا یہ جو بینچ ہے بنایا گیا، جس نے حکم امتناع جاری کیا۔ جسٹس محمد علی مظہر جو اس بینچ کے عام رکن ہیں، وہ حکم امتناع جاری کرنے کے انیشلی مخالف تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ حکم امتناع جاری نہیں ہو سکتا، تاہم باقی ججز کی جانب سے انہیں قائل کیا گیا اور بتایا گیا کہ اس لاء کے تحت، اس پروویژن کے تحت ہم قانون کو نہیں روک سکتے، لیکن قانون کے اوپر عمل درآمد کو روکا جا سکتا ہے۔ اور پھر اسی جو مبشر حسن کیس کا فیصلہ ہے، اس کی روشنی میں ہی سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ ایک اسٹے آرڈر جاری کیا اور 2 مئی تک سماعت کو ملتوی کیا ہے۔ تو یہ وہ سارا ایک بیک گراؤنڈ تھا جو بیک گراؤنڈ چل رہا تھا، اور یہ صرف ایک نہیں تھا، اس سے آگے مزید کیا کیا ہونا تھا۔ جو بینچ ہے انتخابات پر عمل درآمد اس وقت کروا رہا ہے، جو آج بھی جو چیمبر میں اپیلیں ہیں، وہ جوابات جمع ہوئے، گزشتہ ہیئرنگ جب اسٹیٹ بینک کو دیا گیا، جب یہ بینچ ہی یہاں موجود نہ ہوتا، اسلام آباد میں کوئی جج بھی نہ ہوتا، تو کس نے سماعت کرنی تھی، پھر کیا ہونا تھا۔ یہ ساری چیزیں میرا خود سمجھدار ہے کہ انتخابات سے معاملہ بالکل ہی رول بیک ہو جانا تھا۔ تو یہ وہ وجہ تھی بیک گراؤنڈ میں جو چلی ہے، جس کی وجہ سے یہ 8-0 کا بینچ بنا اور حکم امتناع جاری ہوا، اور معاملہ ایک دفعہ پھر جو پیچیدہ صورتحال انتخابات سے دور جاتا ہوا نظر آ رہا تھا، وہ ختم ہوئی، اور اب معاملہ پھر سے ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ شو آف اسٹرینتھ بھی تھا چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے کہ 8 ججز 15 میں سے ان کے ساتھ ہیں، اور باقی جو واقعہ کل ہم نے بیان کیا تھا، اس کے بعد بھی کافی ساری چیزیں زیر گردش ہیں۔ تو جسٹس جو ہیں جمال مندوخیل ہیں، انہوں نے بھی ایک نوٹ چیف جسٹس آف پاکستان کو اسی کیس سے منسلک کرنے کے لیے بھجوایا ہے کہ جب آرٹیکل 199 میں انٹرا کورٹ اپیل ہوتی ہے تو 184(3) میں کیوں نہیں ہوتی، بینچ اس کو کنسیڈر کرے گا یا نہیں اس نوٹ کو، یہ پھر 2 مئی کو پتہ چلے گا۔ البتہ بیک گراؤنڈ سارا یہ ہے، جس کی وجہ سے جو 3 جس کو بلوچستان، پشاور اور کراچی میں بھجوانے کی ایک پلاننگ تھی، اس کی وجہ سے یہ 8-0 کا بینچ بنا تھا 8 ججز کا، اور جس نے یہ اسٹے آرڈر اس لاء کے اوپر جاری کیا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔